بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے، اللہ سب کو خیریت سے رکھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا سبق نمبر 27 ہے، جماعت نحم اردو کے قواعد و انشاء کے میں سے خطوط نویسی ہم کر رہے تھے۔ خطوط نویسی بچوں کہتے ہیں خطوں کو پڑھنے اور لکھنے کو۔ خط نمبر اور ان میں سے خط نمبر 5 آج انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور اس سے پہلے بچوں ہم نے خطوط نویسی کی ہدایات کو بھی بغور پڑھا، اور پھر نمونے کے طور پر 4 خط بھی ہم نے پڑھ لیے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمارے جو 9ویں اور 10ویں جماعت میں آ کر جو چیزیں آپ کے سامنے کتاب والے پیش کرتے ہیں وہ محض نمونہ ہوتی ہے، اور آپ نے پہلے یہ پڑھا بھی ہے۔ جب خطوط ابھی شروع ہوئے تھے تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ نمونے کے چند خطوط۔ تو بھی بچوں یہ نمونے کے چند خطوط کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے کسی بھی تحریر کو من و عن لکھ کر رٹ کر اسے امتحان میں نہیں لکھنا، اور نہ اسے اپنے علم میں اضافے کے لیے اپنے وجدان میں اسے جگہ دینی ہے، بلکہ آپ نے تو کام یہ کرنا ہے کہ اس تحریر کو نمونے کے طور پر پہلے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے، اور پھر اسی جیسی چیز لکھنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مضامین جب 10ویں میں آپ کریں گے تو اس میں کوانٹٹی اور کوالٹی الگ سے آپ کو بنانی پڑے گی۔ اسی طرح یہ جو خطوط آپ لکھ رہے ہیں، ان خطوط کے اندر بھی شاید ہی کوئی خط ایسا ہو جو کوانٹٹی میں آپ کے تقاضوں کو پورا کرے، یا کوالٹی میں تو ہوتا ہی ہے اس لیے کہ بڑے ادیب لوگوں نے لکھا ہوتا ہے، لیکن آپ نے ان خطوں کو پڑھنا ہے۔ اور ہاں ایک بات اور کہ مثال کے طور پر والد کو ہم نے جو خط لکھا، یا بڑے بھائی کو مثلا جو خط لکھا تھا، اس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ آپ نے بڑی دیر ہو گئی ہے، اپنا خیریت نامہ ہمیں نہیں بھیجا، اور ننا اکو بھی بہت پریشان ہے، والد صاحب بھی ہیں، آپ ہی بھی ہے، والدہ بھی ہیں۔ تو بھائی بچوں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر اس چھوٹے بھائی کے لیے یہ سارے لوگ ہوں کہ جو وہ بھائی کو لکھے۔ ممکن ہے اس کی بہن ہی کوئی نہ ہو، ممکن ہے بھائی کا بیٹا ہی کوئی نہ ہو، تو پھر آپ نے اس صورتحال کے مطابق خط لکھنا ہے، نہ کہ بتائی ہوئی صورتحال کے مطابق۔ تو اس لیے یہ ہیں ہی چیزیں ایسی جن کے لیے بھی بچوں آپ نے صرف نمونے کے طور پر انہیں سامنے رکھتے ہوئے اپنی طرف سے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ اس سے آپ کی ذہانت بھی بڑھے گی اور علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو اسی طرح کا ایک خط ہے چچا کے نام۔ اب اس خط میں آپ نے بچوں لکھنا کیا ہے؟ ایک تو مزاج پرسی کرنی ہے، آپ کی خیریت اور ان کے گھر والوں کی خیریت، اور اپنی خیریت انہیں بتانی، اور دوسرا یہ کہ چچی بیمار ہیں تو ان کی بیماری پر تشویش کا اظہار بھی کرنا ہے، جس کو بیمار پرسی کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے ان کے علاج میں آپ کی بات معاون ہو سکتی ہے، آپ وہ بھی کر لیں گے۔ تو آپ کو سوال اس طرح آ سکتا ہے کہ چچا کے نام خط لکھیں جس میں مزاج پرسی اور چچی کی تیمارداری ہو۔ تو دیکھو بھی بچوں، سب سے پہلا حصہ کیا؟ پتہ اور تاریخ۔ طارق کالونی، لاہور، 3 نومبر 2018۔ تو بچوں اس میں نے آپ کو بارہا یہ بتا دیا کہ اس میں آپ اپنے گھر کا پتہ بھی لکھ سکتے ہو اور اسکول کا بھی لکھ سکتے ہو، اور اس کے علاوہ جب آپ امتحانی یعنی بورڈ کے امتحان کے پرچے میں لکھو گے تو پھر گھر کا لکھنا مناسب نہیں، کیونکہ اس سے کسی نہ کسی درجے میں تعارف ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ 17 کلومیٹر فیروز پور روڈ لاہور لکھ دیں جو ہمارے اسکول کا پتہ ہے۔ تو 17 کلومیٹر فیروز پور روڈ لاہور، اور اگر آج یہ خط آپ لکھ رہے ہیں تو کیا لکھیں گے؟ 10 جولائی 2020۔ یہ ایک حصہ ہے آپ کا۔ محترم چچا جان السلام علیکم۔ یہ جو محترم لکھا آپ نے لقب دے کر محترم چچا جان، یہ آداب، القاب و آداب کہلاتا ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ السلام علیکم یہ تسلیمات کہلاتا ہے، یہ تیسری چیز ہے۔ شاید آپ نے خط نہ لکھنے کی قسم کھا رکھی ہے، یعنی کہہ یہ رہے ہیں کہ آپ خط نہیں لکھ رہے۔ ابا جان نے خط لکھا، جواب نہ دارد، جواب نہیں ملا۔ جواب نہ دارد یہ فارسی کا لفظ ہے، ندارت یعنی نہیں ملا۔ امی جان نے مکتوب بھیجا،
رسید نہیں ہے، اب میں خود یعنی آپ کا بھتیجا خط لکھ رہا ہوں، امید ہے جواب سے محروم نہیں رہوں گا۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ والد صاحب نے خط لکھا، جواب نہیں بھیجا، میں نے لکھا، جواب نہیں بھیجا، اور اب میں آپ کا بھتیجا جو تیسرا فرد ہوں اس گھر کا، اب میں لکھ رہا ہوں تو لیکن مجھے امید ہے کہ میں جواب سے محروم نہیں رہوں گا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اب چچی جان کی صحت کیسی ہے، بخار اترا یا نہیں، ڈاکٹر صاحب کی رائے کیا ہے؟ اگر آپ کے ہاں تشفی امیز علاج ناممکن ہے تو انہیں یہاں لے آئیے۔ تشفی امیز، ایسا علاج جو شفا کا ذریعہ بنے، تشفی امیز ایسا علاج جو شفا کا ذریعہ بنے۔ تو بھئی بچوں، بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ علاج کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے خاص طور پر دیہاتوں میں بہت کمیاں ہوتی ہیں اور وہاں علاج واقعی تشفی امیز نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال آپ کو بھی پیش ہے تو انہیں یہاں لے آئیے، یعنی لاہور تشریف لے آئیں۔ لاہور میں اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر علاج میسر آ سکتا ہے۔ تکلیف فرمائیے اور چچی جان کو یہاں لے آئیے۔ وہ کہتے ہیں کہ دسمبر آ رہا ہے، موسم سرما کی تعطیلات لا رہا ہے، میں حاضر ہونے کی کوشش کروں گا، یعنی چھٹیاں ہونے والی ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کے پاس ضرور آؤں گا۔ اگر افتخار بھائی آ جائیں تو بہت اچھا ہو، لاہور کی سیر کریں گے اور مل کر پڑھیں گے۔ افتخار بھائی ان کے چچا کے بیٹے ہوں گے نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ میرے ساتھ واپس آ جائیں یا میرے سے پہلے وہ آ جائیں، میں میرے آنے سے پہلے، تو وہ کہتے ہیں کہ لاہور کی سیر کریں گے اور مل کر پڑھیں گے۔ میں انہیں بھی خط لکھ رہا ہوں، چچی جان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دیں۔ زیادہ آداب، روے بچے یہاں تک تھا خط کا پیرا، زیادہ آداب خاتمہ، یہ 5ویں چیز، آپ کا بھتیجا شہریار احمد فتیانہ، یہ 6ٹھی چیز۔ تو 6 حصوں کے ساتھ خط، یعنی یہ ایسے خطوط ہیں جو قواعد و ضوابط کے مطابق لکھے ہوئے ہیں، اور آپ کے جو امتحان میں 10 نمبر کا خط ہوتا ہے، 10 نمبر کی درخواست ہوتی ہے، ان کو بھی خط اور درخواست کے حصوں پر تقسیم کر کے دیا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 حصوں کے 5 نمبر، اور پیراگراف جو 6ٹھا حصہ ہے 5 نمبر اس کے، کیونکہ یہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو بچوں، آپ کے 5 خطوط مکمل ہو گئے۔ اب آپ نے انشاءاللہ جب ٹیسٹ ہوگا تو اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ ہم نے واقعی ان کو نمونے کے طور پر لیا ہے۔ کوئی بچہ بھی اسے منو عن نقل نہ کرے، کیونکہ اگر کوئی اسے منو عن نقل کرے گا تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ بچہ رٹے کا عادی ہے، اور نہ اس کی ذہانت میں اضافہ ہوگا نہ علم میں ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں کہ ہماری ذہانت بھی نہ بڑھ رہی ہو اور ہمارا علم بھی نہ بڑھ رہا ہو، تو پھر کلاسوں میں آگے جانے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے بچوں، آپ نے ان کو محض نمونے کے طور پر لینا ہے، اور جب آپ خط لکھ رہے ہوں گے تو آپ نے اپنی صورتحال اپنے الفاظ میں اپنے مضمون کے ساتھ بیان کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔